کی، خلوص و للہیت کی، علم و ادب کی، اس عظیم الشان محفل نور میں بیٹھ کر اپنے اعتقاد کے بازوؤں کو مضبوط کرنے والی، اپنی فکروں کو عروج و ارتقاء کے در پر درگوشی کی سعادتیں دلوانے والی، اپنے ارادوں کو استحکامیت کی منزل مقصود تک پہنچانے والی، ہر ایک سماعتوں کے ذہن تک، بالخصوص طریقت کی بلند فصیل پر جلتا ہوا روشن چراغ، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا حضور آقائی سیدی مرشدی حضور انیس ملت شہزادہ انیس ملت عزیز العلماء حضرت علامہ مولانا عزیز اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ڈائس پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، شورائے اسلام، عمائدین ملت، مساجد کے ائمہ کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، کیونکہ ہمارا یہ جلسہ 5واں عظیم الشان جلسہ ہے اور ہم اس کو یاد کرتے ہیں حافظ سراج احمد نور اللہ مرکزہ کو، ان کی خدمات کو، بانی مکتب فیضان حقانی جو ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں، اور اس جلسے کو ہم نے بامقصد بنایا ہے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بامقصد بنایا معاشرے کے لیے، اور حافظ کمال صاحب ہمارے چھوٹے بھائی، والد صاحب کے بعد وہی ابھی آئے ہیں، ان کی طبیعت خراب تھی، میں نے کہا حضور آئے ہیں دعا کریں گے انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں حافظ کمال صاحب جو اس وقت مکتب کے کو سینچ رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ حضور کی گلپوشی کر دیں، حافظ کمال صاحب آ جائیں، اور دونوں ہمارے حضور انیس ملت اور شہزادہ انیس ملت کی جو ہے گلپوشی کر دیں، اور حضور دعا کر دیں کہ یہ مکتب تا قیامت چلتا رہے، ان کے بچے اس کو چلاتے رہیں۔ اور سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا۔ اس وقت اس مکتب میں 250 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور اب کی رمضان المبارک میں 31 بچوں نے جو مساجد میں تراویحاں سنائی ہیں۔ ہمارے مکتب کے 80 بچے شبینہ پڑھ رہے تھے اس بار، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹانڈا کا یہ واحد مکتب ہے کہ جہاں پہ اتنے حفاظ، ہمیں خود نہیں پتا، والد صاحب کے زمانے سے ہزاروں حفاظ ہے۔ میں گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کئی گفتگو کرنی ہے۔ زخم ایک ہو تو مرہم لگا کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پورا جسم چھلنی ہو اور آپ کہاں کہاں مرہم لگائیں گے، ہر زخم ناسور بننے کو تیار ہو تو آپ کس کا علاج کریں گے، کس زخم کی بات کی جائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ایک بار کوڈ بھی کیا ہے کہ عرب کا ایک شاعر ابو الاسود الداؤلی جو ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے تم پر 2 احسان کیے ہیں، ایک احسان تمہارے پیدا ہونے کے بعد اور ایک احسان تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ ان کے بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد کے احسان تو سمجھ میں آتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری پرورش کی، ہمارے علم کا جو ہے ذریعہ بنے اور ہمیں تعلیم و تعلم سکھایا، ہمیں دنیا کے نشیب و فراز سے لڑنے کی جو ہے وہ تمام صلاحیتیں عطا کی، لیکن پیدا ہونے کے پہلے کے احسان سمجھ میں نہیں آئے۔ تو ابو الاسود الداؤلی نے کہا تھا کہ کیونکہ میں ایک شاعر ہوں، میرا مزاج ہر چیز کو خوبصورت دیکھنا ہے، اور میں نے بھی سوچا تھا کہ جب میری شادی ہو، میں ازدواجی زندگی میں جب میں داخل ہوں تو ایک خوبصورت زندگی گزاروں، اس کے لیے مجھے ایک حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہوگی۔ اور جب وہ لمحہ آیا اور میں سوچا کہ اب میں نکاح کروں، اور اس کی تلاش میں جب میں نکلا، چند لمحے کے لیے حاضر ہوں میں، جب میں نکلا تو پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک باکردار ماں کی ضرورت ہے۔
اور وہ چیز میں نے پھر وہ حسن و جمال، وہ اپنی نفاست و نزاکت کو میں نے بالائے طاق رکھا اور تمہارے لیے ایک باکردار ماں کو میں نے تلاش کیا ہے، کیونکہ ماؤں پہ موقوف ہے نسلوں کی نشاط بھی، نسلوں کی نہضت بھی، نسلوں کی تربیت بھی۔ حاضرین کرام، اگر ماں باکردار ہوتی، اگر ماں باکردار ہے تو نسلیں باکردار ہوں گی، اگر ماں باکردار نہیں ہے تو نسل بھی باکردار نہیں ہوگی۔ ماؤں پہ موقوف ہے، اس کے کردار پہ کہ نسلوں کی کردار کیسے ہوگا ہمارے، تو ماؤں پہ موقوف ہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لیں۔ بات ایسی تلخ ہے کہ میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دینی ادارے اپنے مذہبی تشخص کو برقرار رکھیں۔ میرے پاس دلیل اور ثبوت موجود ہے، ہمارے دینی ادارے اپنے مذہبی تشخص کو برقرار رکھیں، کیونکہ قوم نے اپنی بچیوں کو آپ کو دیا تھا کنیز فاطمہ بنانے کے لیے، آپ نے تو رقاصہ بنا دیا۔ کوئی بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھے گا تو روئے گا، پوری رات بھر روئے گا کہ جس کی بچی جوان 22 سال کی وہ جو ہے جا کے اسکول میں پڑھنے گئی ہے عصری تعلیم کے، اس کے بعد وہاں جا کر کے بالکل اور ڈانس ایسا لڑکیاں کر رہی ہیں۔ ایک دن کی تربیت نہیں ہو سکتی، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک ہفتے کی تربیت نہیں ہو سکتی، بلکہ میرے خیال سے یہ کھیل برسوں چلتا ہے تب جا کے ایسا اسٹیج سجتا ہے کہ اتنی فنکاری سے وہ بچیاں ناچ رہی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ انٹر کی بچی فیوریل کے نام پہ، فریول کے نام پہ، انٹر کی بدائی کے نام پہ آپ اس طریقے کا ڈانس کرائیں گے، 2 سال بعد اس بچی کی شادی ہوگی، کیا وہ اپنے بچے کو دین سکھائے گی یا ڈانسر بنائے گی؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ ہمارے اسلاف نے ایسے اداروں کو قائم کیا تھا، اس بنیاد پہ قائم کیا تھا کہ تاکہ غیروں کے ماحول ہمارے اندر پیوست نہ ہونے پائے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ آپ کو کس حکومت نے مجبور کیا کہ یہ ناچ ہوگا یہاں پہ؟ آپ کو کس جو ہے سنگٹھن نے جو ہے مجبور کیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ فنکشن کرائیں؟ فریول کے نام پہ آپ دینی سوالات قائم کرتے، 5 سوالات کے جواب میں آپ ایک اس کو فریج دیتے بچی کو، ایک اس کو کولر دیتے، اس کے جہیز میں کام آ جاتا۔ آپ سوالات قائم کرتے، آپ فریول پارٹی کریں لیکن اس کو بامقصد بنائیں۔ یہ مت بھول جائیں کہ آپ کسی آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، آپ کو خود مختار نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو اس ادارے کا وکیل بنایا گیا ہے، اس کا مالک نہیں بنایا گیا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں اور توبہ کریں اور معافی مانگ لیں۔ حاضرین کرام، ہمارا یہ مقصد تھا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ ہمارا یہ مقصد تھا کہ ٹانڈا میں جب میں دلی سے لوٹ کے آیا تو جب دیکھا کہ میں چھوڑ کے جب گیا تھا، حضور جب میں چھوڑ کے گیا تھا یہاں سے دلی تو ایک ادب تھا انجمنوں کا، لیکن جب میں دلی سے لوٹ کے آیا تو جب نکلا روڈ پہ دیکھنے کے لیے تو ایک طوفان بد تہذیبی 12 ربیع الاول کے موقع پر جب جلوس نکلا، وہ ڈی جے کا عالم، اس میں اگر بیچ میں اگر ایک آدھ 2 انجمنوں میں باادب چل رہی ہیں تو وہ بھی اسی شور میں کھو جاتی ہیں، ان کی کوئی آوازیں نہیں سنائی پڑتی تھی، بالکل رونا سا آیا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنا ایک مقصد بنایا، اپنے اس جلسے سے اس مقصد کو میں نے جوڑا کہ ہمارے بچے، ہماری نسل، ان کو کوئی ڈائیورٹ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کرنے والا نہیں۔ آپ دیکھیں ٹھٹورتی سردی میں سید امین القادری جب آئے تھے، سمجھ لو کوہرے کی بارش ہو رہی تھی، اور حضرت سید سبحان علی شاہ میں جب یہ عرس ہوا بارش ہو رہی تھی، اس قدر ہجوم، اور اتوار کا دن بھی نہیں تھا۔ وہ نوجوان بچے جو جمعہ بھی اکثر نہیں پڑھتے، وہ نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا کہ آگے بیٹھے ہوئے تھے اور سید امین القادری صاحب کی تقریر پر وہ بے تحاشا رو رہے تھے، وہ بچے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب کہ ان کے دل پہ ان کی بات اثر کر رہی تھی۔ آج ہماری نئی نسل سدھرنا چاہتی ہے، ان کو کوئی ڈائیورٹ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ان کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے، ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ آپ باتیں بہت اختلافی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری نسل کو کیسے ڈائیورٹ کرنا ہے، نوجوانوں کو کس پیار سے ہمیں موڑنا ہے، یہ ہم طریقہ نہیں اپنا پاتے۔ حاضرین کرام، ہم نے پہلی بار 13 انجمن کو بلایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے 19 کو بلایا۔ اب اس بار اللہ کا شکر ہے ہم نے 30 انجمنوں کو دعوت نامہ دیا ہے۔ ہم انجمنوں کے اراکین سے معافی چاہتے ہیں، ہم نے 12 بجے سے پہلے چھوڑنے کا کہا تھا، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کریں گے، اور اس کو ہم نے بامقصد بنایا۔ اور دوسری چیز، ہم سماج پہ نظر رکھتے ہیں، ہم نے اس بار جو چنا ہے
اور اچھا ہاں، جلوس محمدی کے تعلق سے ایک بات مجھے اور یاد آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو مکے کے چوراہے پر ایک شخص کھڑا، اس کو پتہ نہیں تھا، چوراہے پہ کھڑا اور ایک شخص سے پوچھ رہا تھا کہ آج مکے کی فضاؤں میں ایک بھینی بھینی سی خوشبو نظر آ رہی ہے اور ایسا خوشگوار ماحول ہے، آج بات کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، آج آمنہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے، تم نہیں جانتے آج فضاؤں میں وہی بھینی بھینی خوشبو ہے، وہی اجالے ہیں، تمہیں نہیں معلوم؟ الغرض جب دائی حلیمہ حضور کو لے کے اپنے گھر گئی اور اس کے بعد ان کے پڑوسیوں نے کہا کہ حلیمہ تم کون سا چراغ جلاتی ہو جس سے تمہارا گھر اتنا روشن ہے؟ تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ قسم خدا کی جب سے میں رحمت للعالمین کو اپنے گھر میں لائی ہوں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں، اس رحمت للعالمین کی ہم امت میں ہیں، اور جب جلوس محمدی ہمارا نکلتا ہے تو میرے پاس لسٹ ہے اور ہمارے اپنوں کی بھی لسٹ ہے، غیروں کی بھی لسٹ ہے کہ 17 گھر کے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہ ادھر سے جلوس گزرے گا اور ڈی جے آئے گا، کیونکہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، بلکیس بانو ہیں اور دنیش یادو ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں میرے پاس فہرست ہے کہ وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ڈی جے کی آواز برداشت نہیں ہوگی، اور وہ اس طریقے سے اور اس طرح چھوڑا رحمت للعالمین کے جلوس میں وہ رحمت للعالمین جس نے تمام پریشانیاں جھیل کر کے آج ہمیں خوبصورت اسلام دیا ہے، اس رحمت للعالمین کی آمد کے موقع پر آپ اس انداز میں آئیں گے، غیر تو اسلام کو پڑھ کر کے اس میں داخل ہو رہے ہیں، آپ غیروں کی رسم، ہلدی کی رسم اپنے ہاں لے کے آ رہے ہیں، غیر کی رسم اپنے ہاں لے کے آ رہے ہیں۔ میں نکاح پڑھانے گیا، دیکھا پیلا پیلا سارے عورتیں پہنی ہیں اور ایک پتیلے میں وہ جو ایسے وہ رکھی ہے، دیا جل رہا ہے اور اس میں ہلدی رکھی ہوئی ہے، دھاگے رکھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہلدی کی رسم ہے۔ میں نے کہا یہ پاکستان کی یہ وبا ہے، پاکستان میں ایک سیریل آیا تھا اس کی، آپ بتائیں تو جو ایک خوبصورت اسلام جس کو پڑھ کر کے اور مخالفت میں لوگوں نے پڑھا، بڑے بڑے پروفیسروں نے مخالفت میں کہ اسلام میں ہم کمی نکالیں گے اور اس کے بعد ہم لکھیں گے کتاب، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا مخالفت کے نظریے سے، لیکن جب ان کو کچھ نہیں ملا تو اسلام کے دامن میں وہ نظر آتا۔ یہ حالات ہے، شکریہ، یہ میری کامیابی ہے۔ اور حاضرین کرام، پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، تو حضور آقائی سیدی مرشدی کی آمد ہم نے دعوت دی، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، شہزادہ یعنی سے ملت بھی ہیں، حضور بھی ہیں، اور حضور کی کرامت میں تو بلا مبالغہ میں کسی کا وہ نہیں کرتا، لیکن حضور کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ ایک زمانے سے میں سنتا آیا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ کیسا بھی جادو ٹونا کیا ہوا ہو، آپ الٹی کرانے کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ سب پیٹ سے باہر آ جائے گا۔ یہ دیکھا گیا کہ کیسا بھی کھلایا ہوا ہو آپ آ جاتا ہے۔ شیطان اور جنات آپ کو دیکھ کر تھر تھر کانپتے ہیں کہ یار کس کے سامنے ہمیں لے آئے۔ تو یہ دو چیز ہے، اور ایک بڑی چیز جو آپ اتنے 600 بچیوں کی کفالت کر رہے ہیں اور انہیں عالمہ اور قاریہ بنا رہے ہیں، یہ میں نے آپ جا کے تو دیکھیں، خاتون سلطان بھی خاتون اور جو یہ لیل بنات چلا رہے ہیں، اور کبھی جشن فاتح خیبر کے موقع پہ جا کے دیکھیں کہ کیا وہ عالی شان مدرسہ ہے۔ ہم نے تو وہاں کوئی بے حرمتی نہیں دیکھی، وہاں پہ ہم نے کسی بچی کی تصویر نہیں دیکھی، ہم نے وہاں کوئی بچی کو باہر نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کوئی بچی مجال ہے کہ سامنے نظر آ جائے۔ آج وہ بچیاں کہاں ہے؟ معاشرہ وہی چیز، وہ بھی ایک مدرسہ، کون سی مجبوری ہے بھائی آپ نقاشہ کرا رہے ہیں؟ اس طریقے سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین کرام، میں اب زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بڑے شعراء ہیں اور ہم نے ہماری نگاہ بہت باریک بینی سے سماج پہ رہتی ہے۔ اب آئیے انجمن